اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو، تمام احباب کو بہت بہت عید مبارک ہو، عید الفطر مبارک ہو۔ یہ عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ کس خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ روزے ختم ہو گئے یا رکھ لیے؟ زیادہ تفصیل اس کی میں نہیں جانا چاہتا، جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جشن نزول قرآن ہے۔ قرآن شریف، قرآن پاک جو نازل ہونا شروع ہوا تو یہ رمضان شریف میں شروع ہوا۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ شروع رمضان شریف میں ہوا، ممکن ہے ختم بھی رمضان شریف میں ہوا ہو، لیکن شروع رمضان شریف میں ہوا، کیونکہ یہ آپ کی جو نبوت کی زندگی ہے 23 سالہ، اس کے دوران یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ میں تو آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 کی طرف، جہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ خوشی شاید کوئی اس طرح سے ہے، اس کا اظہار جو ہم کرتے ہیں۔ باقی باتیں تو بہت ساری بنی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، چلتی آ رہی ہیں، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں تواتر کے ساتھ۔ توارث کو بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک سند ہے، جیسے مطلب چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ نماز کے بارے میں، صلاۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا ثبوت توارث سے ہی ہے۔ یہ میں باتیں سن رہا تھا غامدی صاحب کے ایک شعر کی۔ خیر، میں صورت 2 آیات ہیں جو 57 58، ان کا مفہوم آپ کے سامنے مختصراً بات عید مبارک ہی آپ کو کرنا تھی، لیکن میں نے چاہا کہ تھوڑی سی یہ بات میں کر دوں۔ 57 نمبر ہے: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ میں پڑھ بھی دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، صدور سینوں میں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں اور سینوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ دلوں کے لیے شفا ہے کہ کوئی یہ ہارٹ اٹیک کے لیے نہیں چیز، وہ الگ اس کے جو بھی تقاضے علاج کروانا آپ نے وہ کروانے ہیں۔ اس کو گول گول کے نہیں پینا، یہاں سے مقصود ہے کہ آپ اس آیت کو پینا شروع کر دیں یا کچھ اور شروع کر دیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ جو بیماریاں ہیں جنہیں ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں، جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس طرح کی، ان کے لیے شفا ہے، وہ دور کرتی، یعنی کہ اللہ کے نافرمانی سے ہمیں بچانے والی یہ چیز ہے۔ یہ ہے جی 57 نمبر آیت، ایسی کتاب دی، کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ آگے اگلی آیت آگے ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، خوشی، تو خوشی کا اظہار، بس خوش ہو جائے، خوشی مناؤ۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس کی خوشی کا اظہار کا یہ ملتا ہے ثبوت، اشارہ جو آپ کہہ لیں، اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس پر خوش ہونا یہ کس چیز سے بدرجہ بہتر ہے؟ جو جمع کر رہے ہو، یہاں سے یہی جو مال و دولت ہم جمع کرتے ہیں، اس سے اس پر خوش ہونا یہ بدرجہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو عید ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے، یہ ہم یہ خوشی کا اظہار، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ جو قرآن پاک میرے پاس ہے یہ سعودی عرب سے جو آتا ہے، نارملی میں اس کو کنسلٹ کرتا ہوں۔ یہاں اس نے جو بات لکھی ہے، اب دیکھیے یہاں کوئی ایسا ذکر تو نہیں، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ قرآن پاک کا ہی ذکر ہو رہا ہے
کہ یہ اگر بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. وہاں لفظ فضل آیا ہے کہ اللہ کا فضل ملنے پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اچھا، اس نے جو تشریح دی ہے یہ دی ہے خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. جو اس کو مطلوب ہوتی ہے وہ اگر مل جائے تو اس پر وہ انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے. جس کی تھوڑی سی جو تشریح ہے وہ اسی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں اسی قرآن پاک سے. اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے. اتنی سی بات ہے، فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا، چراغاں کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بے جا کا اہتمام کرو. یہ دوسری طرف لے گیا، جیسا کہ آج کا اہل بدعت اس عید سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں. چلے اس کے اس طرف لے جانے کا مطلب یہ یعنی کہ یہ اس سے جو فضل ہے ملا، کہہ دیے کہ پس لوگوں کو اللہ کے سلام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد پاک ہے، ولادت پاک ہے، جیسے بریلوی مطلب میلاد شریف کہتے ہیں، اس کی بھی بات کر رہا ہے کہ اس عید سے یعنی کہ اس کے نزدیک یہ بھی مراد ہے. مگر جو اس پر کرتے ہیں اس کو یہ قرآن یہ اس سے اختلاف کر رہا ہے. اسراف تو کہیں بھی بے جا یہ درست نہیں ہے، کچھ بھی ہو یہ آپ نے نہیں کرنا. اب یہ خوشی کی بات ہے، کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. مطلب یہ اتنی خوشی کی بات ہے، اس پر خوشی کے اظہار کا کہا گیا ہے. تو دیکھ لیں ہم معاشرے میں ہم کس طرح اظہار کرتے ہیں. عام چیزوں پر بھی اگر کہیں ہمیں کوئی خوشی مل جائے تو ہم کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کوئی بات روزمرہ زندگی میں ہر روز کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندے کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، غم بھی ملتے ہیں، اچھی خبر مل جاتی بندہ خوش ہو جاتا ہے. تو خیر یہ عید الفطر کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ہی میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ جانے جو روایات ہیں یہ کیا کرتی ہیں. ایک تو یہ قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، دوسرا یہ آپس میں بھی کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. مطلب تصادم جیسی یہ صورتحال، تضاد جیسی صورتحال ہوتی ہے. میں نے جو سنی ہے میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ آپ ایک قوم پر سے آپ کا گزر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ کوئی جشن منا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کہ اپنا یہ ایک تہوار منا رہے ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ ہم بھی ہم دو تہوار منایا کریں گے، اور ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، جو بڑی عید ہم کہتے ہیں، عید قربان کہتے ہیں، وہ منایا کریں گے. ایک روایت یہ، مجھے نہیں پتا، اگر میری بات غلط ہو تو میری درخواست التماس بتا دیں کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے ایسا سنا ہے کہ پختہ طریقے سے سنا ہے کہ یہ عید وہاں سے یہ ہم نے لی ہے. آپ نے کہا کہ ہم دو تہوار منائیں گے، تو یہ ہمارا ایک تہوار ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا آ جائے گا. کنٹراڈکٹ کیوں کہتا ہوں؟ جب قرآن نے یہ بات کر دی تھی پھر کوئی سی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ایک اور بھی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے حوالے سے. جس قوم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی یا جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اس طرح کا مفہوم بالکل حاضی میں بیان کر رہا ہوں، عربی تو متن نہیں میں بیان کر رہا، اس لیے میں مفہوم ہی کہوں گا کہ یہ ہے کہ جو مشابہت ہم نے جس قوم کی اختیار کی اس کے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے مردوں کے بارے میں یہ عورتوں جیسے مشابہت اختیار نہ کرے، یا اور بہت ساری چیزیں. پرٹیکولر اس بات میں کہوں گا تو کیا پھر بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشابہت اختیار نہیں کی. اس قوم کی جو خوشی منا رہی تھی اس کو دیکھ کر کہا گیا کہ یہ ہم بھی کریں گے.
اب فرق یہ ڈالا کہ وہ میرا خیال ایک تہوار ہے تو ان کا ہم دو منائیں گے، لیکن ان کو دیکھ کے آپ نے یہ کہا کہ ہم بھی خوشی منائیں گے، تھوڑا سا اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ تو میں یہ ساتھ ہی یہ بات کرنا چاہتا تھا، روایت ایک معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملات میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ یہ کس طرح کنٹراڈکٹ کرتی ہیں قرآن پاک کو، یا تو قرآن پاک کو اس طرح سے رد کرتی یا قرآن پاک کے متوازی ایک اور راستہ آپشن کے طور پر یا راستے کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں، تو بندہ دونوں چیزیں لے کے انہیں سے جو چاہے تم لے لو، وہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک دین ہے، ایک آپ کا خیال اسی سے ہی اخذ کردہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں، یہ باقی ہر کی مرضی ہے جی، کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے، اور یہ درست ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، درست ایک ہی بات ہوگی۔ تو میں یہ عید الفطر کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت اور 58 نمبر آیت، خاص کر یہ 58 جو ہے یہ ہے قرآن پاک کے ہی حوالے سے، اصولی طور پر قرآن پاک کے ہی حوالے سے پیچھے ذکر ہو رہا ہے، اسی کے ملنے پر ہی خوشی کے اظہار کا یہ بات ہے۔ آگے جو کچھ ہم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، کیا نماز پڑھتے ہیں یا گلے ملتے ہیں، جو بھی، یہ بھی ایک طرح سے رسم ہی ہوگی کہ یہ اس طرح کا اظہار ہم کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ضروری نہیں نئے کپڑے پہننا میرے بھائیوں، اگر غربت ہے، حالات نہیں ٹھیک ہیں، تو ہمیں تربیت ایسی کرنی چاہیے بچوں کی بھی، آگے بھی، کہ ضروری نہیں کہ آپ نے نئے ہی کپڑے لینے ہیں، آپ کے جو پہلے ہیں اگر تھوڑے بہت، تو کوئی ایک اچھا سوٹ دھلا ہوا اس کو دھلوا کے پریس کر کے وہ پہن لیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی لازم فرض نہیں ہے کہ آپ نے نیا کپڑا ہی لینا ہے اور نئے جوتے ہی لینے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے، اس سے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، بعض کا عید کے بعد بڑے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں ملتے، باپ پورا نہیں کر سکتا، خودکشیوں تک ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی بات ہے، میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے، اور علماء کرام کو اس چیز کی بھی ترغیب یا تلقین یا تبلیغ کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نئے کپڑے اور نیا جوتا ہی لینا ہے، جو ہے پہلے سے اس کو آپ دھلوا لیں اچھی طرح، ان کو پریس کر کے وہ پہن لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے اس میں۔ بس بڑے بھائیوں، یہ میں عید مبارک کہنے میں ہی اتنا کچھ میں کہہ دیا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔ السلام علیکم، دوبارہ عید مبارک۔ جو غربا ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اس میں مسلمانوں پر جو حالت ہے ان کو بھی نہ بلایا جائے جو اب تک حالت ہے، اور خاص کر یہ دور فتن جو ہے، جو حبس کا دور ہے، میں جبر ہو رہا ہے مسلمانوں پر، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کو غارت کرے۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں آخری لمحات ہے، تو ان کو اللہ ہدایت دے۔ ایسے تو نہیں ملتی ہدایت، جو لینا نہ چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی، ہم رسمن بات کر دیتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے۔ تو بس میرے بھائیو، بس عید مبارک ہی کرنا چاہتا تھا سب کو، بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔